نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ جنرل نیوز کے رمضان ٹرانسمیشن لے کر پروگرام فضیلت رمضان کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج 21 رمضان المبارک جو یوم شہادت ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ناظرین کرام، حضرت علی المرتضیٰ کی ذات گرامی بہت کمالات اور خوبیوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ آپ شیر خدا بھی ہیں، آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں، آپ حیدر کرار بھی ہیں، صاحب دست سخا بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی ہیں اور عبادت و ریاضت والے بھی ہیں، فصاحت و بلاغت کا منبع بھی ہیں اور علم کا مصدر اور خزانہ بھی ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا اور ہر ایک خوبی میں آپ ایک منفرد اور نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ کے ذکر خیر سے آج کچھ ہم برکتیں حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام علی بن ابی طالب ہے، کنیت ابو الحسن ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی اور مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ ایک قول کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 8 سال یا 10 سال تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت علی کی ذات مبارکہ بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آپ کی پرورش فرمائی ہے۔ آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ مواخات مدینہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس موقع پر فرمایا تھا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا میں بھی اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا صرف یہی مرتبہ و مقام نہیں ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، یعنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یعنی فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا، علی کو گالی دی، گویا اس نے مجھے برا کہا، اس نے مجھے گالی دی۔ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لحم کا لحمی جسم کا جسمی، اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ یعنی گویا حضرت علی کی گستاخی اور بے ادبی حضور کی گستاخی بے ادبی کے مترادف ہے، اور حضور کی گستاخی اور بے ادبی جو ہے معاذ اللہ اللہ رب العزت کی بے ادبی کے مترادف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے ذاتی اخلاقی اوصاف کریمہ اور اخلاق حسنہ کی جو ہے وہ عطا فرمائے تھے۔ آپ کی ذات سے بے پناہ آپ کی بہت سے علمی اوصاف بھی ہیں، علمی کارنامے بھی ہیں اور بڑے حیرت انگیز آپ کے فیصلے بھی ہیں۔ آج علم کے معاملے میں حضرت علی المرتضیٰ کے جتنے بھی فقہا ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، سب کے سب ہمیں حضرت علی کے محتاج نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ جو کسی نے کہا تھا کہ علی کا جو نام ہے تعلیم کے اندر اگر لفظ علی نکال دو تو پھر پیچھے
تم بچ جاتے ہو، علی نکل جائیں تو پھر علم باقی نہیں رہتا، پھر تم ہی تم رہ جاتے ہو۔ صحابہ کرام کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت علی سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جاتا ہمیشہ درست ہی عطا فرماتے۔ خلفائے راشدین ثلاثہ، خلفائے راشدین جو خلفائے ثلاثہ تھے، ان کو اگر کسی مسئلے میں کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ حضرت مولا علی سے ہی رجوع کرتے تھے، بلکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے مشیر ہوا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی سلطنتیں اور ان کی دور خلافت جو ہے وہ بڑے کامیاب ہوتے تھے، اور آپ اپنے دور خلافت میں انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی بغیر وہ کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے۔ یہ وہ جو ہیں عظیم قاضی ہیں جن کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا قاضی جو ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو فیصلے ہیں وہ ایک عجیب جو ہے وہ ہمیں ایک داستان نظر آتی ہے، ہم کئی جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر وقت آپ کی تعریف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں ایک جو ہے وہ واقعہ اسی طرح کا ایک پیش آیا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کچھ معمولات ہیں اور آپ کے جو روشن فیصلے ہیں ہم ان سے جو ہے وہ کچھ رہنمائی لی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک ایسی عورت پیش کی گئی جو شرعی گواہوں اور ثبوتوں کی روشنی میں مجرم قرار پاتی تھی، مگر اتفاق سے اس مسئلے کے ایک خاص پہلو کی طرف حضرت سیدنا فاروق اعظم کی توجہ ہی نہ گئی۔ جب سیدنا علی المرتضیٰ نے اس پہلو کی طرف توجہ دلائی تو حضرت عمر فاروق نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور فرمایا کہ لولا علی لہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ شان ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جائے تو آپ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تو ایک پتھر ہے، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں نہ کسی چیز کا مالک ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ کسی چیز کا مالک و مختار ہے۔ اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے کبھی نہ چومتا۔ پھر آپ نے اس کو یہ کہہ کر آپ نے اس کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ساتھ ہی کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا اے امیر المومنین، بے شک یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ تو آپ حیران ہوئے، فرمایا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حجر اسود کل قیامت کے دن جب لایا جائے گا اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک زبان ہوگی جس کے ذریعے وہ گواہی دے گا کہ فلاں شخص نے ایمان کی حالت میں مجھے بوسہ دیا تھا، فلاں شخص نے ایمان کی حالت میں مجھے چوما تھا۔ اے امیر المومنین، یہی اس کا نفع دینا اور نقصان دینا ہے کہ حجر اسود جس کے بارے میں گواہی دے دے تو اس کے ایمان معتبر ہوگا۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو الحسن، یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور میں اپنی بات سے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اپنی بات کے بارے میں۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس بات سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی قوم میں رہوں جس میں آپ نہ ہوں۔ یعنی اتنا ادب کرتے تھے آپ سے فیصلے کرواتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے یمن بھیج رہے ہیں اور اہل یمن میرے پاس مقدمات کا فیصلہ کروانے آئیں گے، حالانکہ مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی قریب ہو جاؤ۔ فرماتے میں قریب ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے حق میں دعا فرمائی، کہا کہ اے مولا تو اس کے دل کو روشن فرما دے اور اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم ہے جس نے پیدا کیا ہے، اب اس کے بعد کوئی چھوٹے سے چھوٹا بیج اور بڑے سے بڑا درخت پیدا کرتا ہے تو اس دعا کے بعد سے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے فیصلہ کرنے کی ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ اس کے بعد میں کبھی فیصلہ کرنے میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوا۔ جو بھی آپ سے سوال کیا جاتا تھا مولا علی اس کا فر جواب دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا سلونی عما دون العرش، اے لوگو مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، عرش کے نیچے جو کچھ ہے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور آپ نے فرمایا سلونی عن طرق السماء، مجھ سے آسمان کے راستے بھی اگر پوچھنا چاہو وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے جبریل امین آپ کے پاس آئے اور کہا کہ علی دعویٰ تو بہت بڑا کر دیا، ذرا بتاؤ اس وقت جبریل امین کہاں ہے؟ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ آپ نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا، فرمایا آسمان بھی نہیں ہے، زمین میں بھی نہیں ہے، پھر فرمایا جبریل یا تم ہو یا میں ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی یہ آپ کے علم کا ایک سمندر ہوتے تھے، آپ جو ہے وہ علم کا ایک معرفت کا خزانہ ہے، اور صرف علم ہی نہیں، کیوں نہ علم کے ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خود فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو ظاہر ہے باب مدینۃ العلم ہوئے تو علم اتنا کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آپ سے کہ حضرت آپ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب آپ کی نوک زبان پر ہوتا ہے، بتائیے تو صحیح اتنا علم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ وصال ظاہری عطا فرمایا تھا، اب کے لبھائے مبارکہ پر پانی کے قطرے تھے، میں نے وہ پانی کے قطرے چوس لیے تھے، کچھ علم مجھے وہاں سے آیا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جتنے آسمانی کتابیں تھیں ان سب کا علم عطا فرمایا، ان کا علم قرآن میں جمع فرمایا، اور پھر قرآن کا سارا علم اللہ نے سورۃ فاتحہ میں جمع کیا، سورۃ فاتحہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ میں رکھا، اور بسم اللہ کے سارے علوم اللہ نے لفظ با میں رکھے، اور پھر فرمایا انا نقطۃ التی تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے بڑے بڑے عقدے ہوتے تھے مولا علی اس کو جھٹ سے سلجھا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ قریش کی ایک عورت کے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے اس عورت سے کہا کہ یہ ہم بطور امانت 100 دینار تمہارے پاس رکھوا رہے ہیں، اور کہا کہ ہم دونوں اکٹھے لینے آئیں گے تو امانت واپس دینا، ہم میں سے کوئی اکیلا آئے تو ہرگز نہیں دینے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ایک شخص آیا اور اس عورت سے کہا کہ میرا ساتھی فوت ہو گیا ہے، مجھے وہ 100 دینار واپس دے دو۔ اس عورت نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں نے شرط رکھی تھی کہ ہم دونوں اکٹھے آئیں تو ہی امانت ادا کرنا، ہم میں سے کسی اکیلے شخص کو نہیں دینا، لہٰذا تجھے نہیں دوں گی۔ تو اس عورت نے کہا کہ جتنے جو پڑوسی ہیں ان کو جا کے کہا، اس کے جو جاننے والے تھے، جو اس کے تعلق دار تھے، ان کو لے آیا اور اس عورت کو مجبور کیا کہ وہ عورت کے پاس امانت رکھوائے تھے، بندہ مر گیا ہے تو دے دے۔ جب عورت پر زور دے دیا گیا، تمام لوگ بھی کہنے لگے، تو وہ امانت جو ہے اس کو ان سب لوگوں کے اصرار پر اس عورت نے وہ 100 دینار اٹھا کر اس شخص کو دے دیے۔ اب ہوا یہ کہ 1 سال کے بعد وہ دوسرا شخص آ گیا اور اپنی رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ عورت نے کہا تیرا ساتھی میرے پاس آیا تھا اور اس نے تیرے بارے میں بتایا کہ تو مر چکا ہے، لہٰذا وہ سارے دینار اس کو دے چکی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں کہاں مرا ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔
بہرحال یہ مقدمہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا. آپ کی گزارش پر پھر یہ مقدمہ وہ عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ حضرت عمر فاروق نے خود ہی بھیج دیا. اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس عورت کی زبانی واقعہ کی تفصیلات سن کر آپ نے بھانپ لیا کہ ان دونوں ساتھیوں نے مل کر عورت کو فریب دیا ہے. آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم دونوں ساتھیوں نے اس شخص سے جو پیسے لینے کا مطالبہ کر رہا تھا، آپ اس عورت سے فرمایا کہ تم اب اس معاملے میں بری و ذمہ ہے، ٹھیک ہو جاؤ، اس بندے کو میرے پاس بھیج دو. جب وہ شخص آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ کیا تم دونوں ساتھیوں نے اس عورت سے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تک ہم دونوں ایک ساتھ نہ آئیں، اکٹھے نہ آئیں، ہم میں سے کسی ایک کو دینار نہ دینا؟ اس نے کہا جی بالکل ہم نے یہی بات طے کی تھی. آپ نے فرمایا تو بس پھر ایسا کرو کہ تمہارا مال ہمارے ذمہ ہے، جاؤ اپنے ساتھی کو لے کر آؤ تاکہ ہم تمہاری امانت تمہیں دے دیں، تم کیوں اکیلے لینے آ گئے ہو؟ وہ شخص گیا اور بس اس کے بعد جو ہے پھر سے وہ واپس نہیں آیا. یعنی آپ اندازہ کیجئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ایسے مسئلے کو کتنے سہل انداز میں سلجھا دیا. ایسے ہی کئی ایسے واقعات ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے کہ جو آپ کے روشن فیصلے ہیں، پوری کتابیں اس پر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کی آج یوم شہادت تھا، اس لیے چاہا کہ کچھ واقعات، حالات آپ کے جو ہے سیرت طیبہ سے روشنی لیتے ہوئے عرض کر دیے جائیں. ہمارے لیے سعادت ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے حدیث مبارکہ میں اتنے فضائل ہیں، جتنی صحیح روایات مولا علی کے بارے میں حدیث میں آئی ہیں اتنی صحیح روایت کسی اور صحابی کے فضائل کے متعلق وارد نہیں ہوئی. آسمان کے ستاروں اور زمین کے ذروں کی طرح آپ کے بے شمار فضائل ہیں. ایک طرف آپ صحابہ خلفائے راشدین میں بھی ہیں، دوسری طرف آپ اہل بیت اطہار میں بھی ہیں. سب کے نزدیک آپ نہایت معتبر ہستی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی محبتوں کے سائے میں زندہ رکھے اور قیامت کے دن آپ کے محبین میں شامل فرمائے. اسی کے ساتھ ہی خواجہ عاشق حسین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.